السلام علیکم. کل عمران خان صاحب کی کس کس سے ملاقات ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کب اپنے انتہا کو پہنچے گی، کب اپنے پیک کو پہنچے گی؟ کیونکہ اب عاشورہ تو گزر گیا ہے. عاشورہ کے بعد تحریک کی باتیں ہو رہی تھی، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں. لیکن سب سے پہلے ایک اور خوشخبری قوم کے لیے کہ وہ اراکین اسمبلی جن کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کے فیصلے کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا مخصوص نشستوں سے، کیونکہ سیٹیں کسی اور کی بنتی تھیں، بانٹ کسی اور کو دی گئیں، ان کو معطل کر دیا گیا. اب ان کو دوبارہ نہ صرف بحال کیا جا رہا ہے بلکہ پچھلے برس سے جب ان کو فارغ کیا گیا تھا ان کی ساری تنخواہ بھی ان کو ادا کی جا رہی ہے. بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں اس کے اندر جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اس کے مطابق دسمبر 2024 تک ان کو وہ تنخواہ ملے گی جو اس وقت وہ لے رہے تھے، اور دسمبر 2024 کے بعد سے یعنی جنوری 2025 سے جو تنخواہوں میں 200-300% اضافہ ہوا ہے وہ تنخواہیں ان کو اس ریٹ سے ملیں گی. اور تمام سابقہ تنخواہیں، تمام جو تنخواہیں ہیں جس میں وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ادھر سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا، پہلے فل کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن بعد میں معزز آئینی بینچ نے کہا کہ ان لوگوں کو بحال کیا جائے. تو اس عرصے کے دوران انہوں نے کتنا پارلیمانی کام کیا، کیا کچھ کیا، لیکن ان سب کو اس عرصے کی تنخواہیں دی جائیں گی جو کروڑوں روپے میں جاتی ہیں. جی ہاں جی، کروڑوں روپے میں. ٹوٹل ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 77 ہے، جس میں اراکین قومی اسمبلی بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی بھی ہیں. لیکن ان تمام معزز اراکین کو عوام کے پیسوں سے پچھلے سال سے جتنی بھی تنخواہیں بنتی ہیں وہ ساری تنخواہیں آج کی تاریخ تک ادا کی جائیں گی. اچھا جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا دیگر کوارٹرز کی طرف سے جو ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے رد عمل دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام تر الزامات جو الیکشن کمیشن پہ لگائے جاتے ہیں یہ بے بنیاد ہیں. وہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو وہ کون سی ایسی بڑی بات ہے، ماضی میں عارف الوی صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہی، دیگر لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں. تو اس چیز کو ایک تصویر کو بنیاد بنا کے جس قسم کی الزامات تراشی کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر پر تبصرے بے بنیاد. اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات معمول کا عمل تھا. عارف الوی سے بھی ای وی ایم کے معاملے پہ ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ عثمان بزدار، محمود خان اور دیگر وزراء اعلیٰ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. سیاستدانوں کا الیکشن کمیشن سے رابطہ خلاف ضابطہ نہیں ہے، یہ بھی ترجمان نے کہا. حامد رضا کا الزام غلط ہے. انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر مینار کا ان کو نشان دیا گیا تھا. الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار نے اپنی پارٹی کا درست ٹکٹ جمع نہیں کروایا اور الائنس رجسٹریشن کے بغیر مشترکہ ٹکٹ ممکن نہیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. اور بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے غیر جانبدار ادارہ ہے. چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک غیر متنازع شخصیت ہیں، ان کے اوپر جو تنقید کی جا رہی ہے وہ بے بنیاد ہے. تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، یہ ساری تنقید بے بنیاد ہی ہوگی اور ایسی تنقید نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب جن اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر بھی تنقید ہوئی، اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد خان صاحب، ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. آج انہوں نے ایک بڑی غصے میں ایک پریس کانفرنس کی، بڑے وہ جلال میں لگ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی غلط بیانی پر اگر وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو کیوں نہیں نااہل کیا جا سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ریفرنس پر سوال اٹھانے والے دانشور، اینکر اور وکلا پہلے آصف سعید کھوسا، اعجاز الاحسن، عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار کے فیصلے پڑھیں. پاناما کیس کے فیصلے میں آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو اختیار دیا کہ وہ نشست کو خالی قرار دے. اب یہ وہ سارے معزز جج صاحبان ہیں جن کے اوپر نون لیگ کی قیادت بار بار تنقید کرتی ہے. ان کی حمایت کرنے والے دانشور اور صحافی تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ثاقب نثار کی عدلیہ، عطا بندیال کی عدلیہ، یہ عدلیہ، وہ عدلیہ، عمران جو ہے دار ججز اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. اور آج اسپیکر صاحب انہی ججز کے ججمنٹس کا حوالہ دے رہے ہیں. پر اینی وے مجھے لگتا ہے کہ جتنی ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پریشر محسوس کر رہے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی. جو اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا، لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہاں تک میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ نون لیگ کے اپنے جو سینئر اراکین ہیں اس وقت وفاق کے اندر، وہ بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا رویہ، ہم کس قسم کی تنقید کرتے رہے، ہم کس قسم کے جناب وہاں پہ نعرے لگاتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی احتجاج کرے اور آپ اس کی رکنیت معطل کر دیں. حافظ حمداللہ صاحب جن کا تعلق JUIF سے ہے،
انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جب کسی کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے. یہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ کس قسم کے یہاں پہ احتجاج ہوتے رہے, کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ سب کچھ ہوتا رہا, لیکن کبھی کسی کی رکنیت ختم کرنے کے حوالے سے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. آئی ڈونٹ نو, شاید مریم بی بی کے سامنے احتجاج ہوا ہے, اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اور حلفاً بتا رہا ہوں. لیٹ می ریپیٹ دس اگین. میں یہ آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک معزز رکن نے, موجودہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک معزز رکن نے مجھے بتایا کہ پنجاب کے اندر مریم بی بی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہاں پہ جا کے آپ ان کو مشورہ نہیں دے سکتے. میں نے ان سے بات ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ پنجاب کی حکومت کو یہ بتا سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ مجھے سب پتا ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا مس نو اٹ آل, کہ ان کو سب پتا ہے, ان کو کوئی بتا نہیں سکتا. اور وہاں پہ آگے پیچھے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ صرف خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی مشورہ دینے کی کوشش کریں تو آپ کو شٹ اپ کال آتی ہے. یہ میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ مجھے شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے بتایا کہ یہ حالت ہے پنجاب میں, کہ وہ تو ادھر تو وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے. اس ماحول کے اندر وہاں پہ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں. وزیر جو ہیں وہ جس کابینہ کے وزیر اعلیٰ کے بیگ اٹھا کے پھرتے ہوں, یہ تو غلاموں والی جو سوچ ہو سکتی ہے, یہ کوئی جمہوری سوچ تو نہیں ہو سکتی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے علاج کے لیے جا رہی ہے سوئٹزرلینڈ تو سرکاری جہاز بھی جا رہا ہے, چیف سیکرٹری بھی جا رہا ہے, ساتھ وزیر بھی جا رہے ہیں, وزیروں نے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس قسم کے ماحول کے اندر وہاں پہ چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں. تو یقیناً اسپیکر صاحب کے اوپر بھی بڑا دباؤ آیا ہوگا کہ کیسے مریم بی بی کے سامنے احتجاج ہو گیا, ان کو آپ ڈی سیٹ کریں. تو اب وہ آ کے اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے, اس کا وہ جتنا زیادہ ذکر کریں گے ان کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہوگی. اس وجہ سے وہ اگر چپ کر کے جو وہ کرنا چاہتے ہیں کریں, ان کی مرضی ہے, وہ جس طرح مرضی مناسب سمجھتے ہیں آئین کے مطابق فیصلے کرتے رہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ آ کے اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے, اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا. ان رویوں کا اپنی جماعت کے اندر سے, اپنے اتحادیوں کے اندر سے لوگ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں یقیناً ان تک بھی پہنچی ہوں گی کہ لوگ کیسے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. باقی میڈیا کے اوپر آنے والی جو بات ہے, ہینا جو پرویز بٹ صاحبہ ہیں وہ پنجاب کے اندر فلاحی کاموں کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے کافی کام کر رہی ہیں اور یقیناً وہ بڑا اچھا کام بھی کر رہی ہوں گی. لیکن ایک چیز جو انتہائی پریشان کن ہے, آئے روز وہ اس طرح کی ویڈیوز جاری کرتی ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جس میں وہ بتاتی ہیں کہ جی زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون سے ملاقات. آج انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی, میں دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شیخو پورہ میں زیادتی اور درندگی کا شکار ہونے والی 6 سالہ بچی اور والدہ سے ملاقات. ان کو کسی پولیس آفس یا کسی آفس میں بلایا ہوا ہے, ساتھ مرد پولیس والا بیٹھا ہوا ہے, وہ کوئی بچی بھی آئی ہوئی ہے, اس کی والدہ بھی آئی ہوئی ہیں اور ساتھ وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ ویڈیو بن رہی ہے. اب جو باتیں ہو رہی ہوں گی وہ ویڈیو پہ وہ باتیں ہو رہی ہوں گی. یہاں پہ تو بچی کا فیس بلر کر دیا گیا ہے, لیکن یہ پولیس والے کے سامنے بھی بات ہو رہی ہے, کیمرے کے والے کے سامنے بھی بات ہو رہی ہے, پھر اس کی ویڈیو بھی ریلیز کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے مہذب معاشروں میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جرنلزم کے اندر جو ہمیں پڑھائی گئی تھی, جگسو آئیڈینٹیفیکیشن. جو سیکشل کرائمز کے وکٹم ہوتے ہیں, چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, آپ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, آپ ان کی کوئی تصویر جاری نہیں کر سکتے, ایون بلر تصویر بھی جاری نہیں کر سکتے. آپ وہ ان کا تعلق کس جگہ سے ہے وہ تصویر بھی جاری نہیں کر سکتے, وہ انفارمیشن بھی جاری نہیں کر سکتے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جگسو, یعنی جگسو ہوتا ہے نا کہ پزل ہوتا ہے, آپ مختلف چیزوں کو جوڑ کے انفارمیشن تک پہنچ جائیں اور اصل انفارمیشن آپ تک آ جائے, کہ آپ کی کسی خبر سے, آپ کے کسی کامنٹ سے, آپ کے کسی انٹرویو سے یہ نہ ہو کہ جو وکٹم ہے اس کی شناخت ہو جائے. یہاں پہ جناب یہ روز اس طرح کے وکٹمز کو سامنے بٹھا کے ویڈیو بن رہی ہے, بات ہو رہی ہے. یہ کتنا نامناسب رویہ ہے کہ ایک خاندان کے ساتھ یہ گزری ہے تو اس کی بچی کو بھی بلایا جا رہا ہے. امیجن کہ اس بچی کے ساتھ ابھی کیا اس کے ذہن کے اوپر کیا ٹراما ہوگا, اور یہ اس کو آفس میں بلا کے پولیس والے کو ساتھ بٹھا کے کیمرہ مین کے سامنے ویڈیو بن رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے. یا تو یہ لوگ بالکل نابالغ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے کنڈکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو, یا شعور کی کمی ہے, یا پھر ذاتی تشہیر کی کوئی ایسی جو ہے دوڑ ہے
کہ اس دوڑ میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اس کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو سنجیدہ حلقے حکومت کے اندر ہیں وہ اس چیز پہ دیکھیں کہ بھائی یہ طریقہ مناسب ہے، کیا ایسے ہونا چاہیے؟ اگر خدا نہ خواستہ کسی بااثر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو، کیا اس بچی کی ایسے ویڈیو بنے گی؟ کیا اس کی ماں کو ایسے بلایا جائے گا؟ اگر کسی بڑے جاگیردار کی، کسی بڑے، میں نہیں کہنا چاہتا، میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی، سب قابل احترام ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کیا ان کے ساتھ ایسا ہوگا؟ کیا ان کی ایسی ویڈیو بنائی جائے گی؟ مطلب ان کو خود دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا جی، سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتا ہے جنید سلیم صاحب، انہوں نے ایک خبر دی ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب سے ناراض نظر آتے ہیں، نالاں ہیں، اور خواجہ آصف سے متعلق تو سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ شروع میں یہ مطالبہ تھا کہ انہیں خاموش کروایا جائے، مگر اب بات ایک قدم آگے نکل گئی ہے اور خواجہ آصف صاحب کو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ ان کو ہٹایا جائے۔ کیا میرے پاس کوئی ایسی خبر ہے؟ میرے پاس تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر، جو آج صبح آپ لوگوں نے دیکھا تھا، ولاگ کے اندر جو چیزیں شیئر کی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پیج کے حوالے سے چھوٹے موٹے مسائل ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے، اور ان کی نشاندہی جو میری نظر میں ہوتی ہے، وہ جس قسم کی باتیں اب حکومت کے دوست کرتے ہیں، ماضی قریب میں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے تھے، اب یہ کچھ چیزوں کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، صحافیوں کو یہ ایسی چیزیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اس طرح کی خبروں میں اضافہ ہوگا، جس سے حکومت جو ہے وہ عوام کی نظر میں اس کو بڑا جمہوریت پسند اور بڑے ان کے لیڈران کو اس طرح کا دکھانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو دیگر جو حلقے ہیں ان کو ایک طرح سے ویلن کے طور پہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ باتیں شروع ہو چکی ہیں اسلام آباد کے اندر، مختلف محفلوں کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب کب کھل کے یہ باتیں سامنے آتی ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے کہ رانا صاحب کا یا خواجہ آصف صاحب کو ہٹانے کی کسی نے بات کی ہے، مجھے نہیں پتا، ایسے میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کے حوالے سے کوئی سخت زبان استعمال ہوئی ہے، میرے پاس بھی ایسی بھی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب تو وہی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اس فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی، انہوں نے ہماری ہڈیوں سے خون چوس لیا، عوام کی ہڈیوں سے۔ یہ ٹی وی پہ انٹرویو دے کے کہتے تھے کہ جی 65 کی جنگ بھی ہارے، قطر کی جنگ بھی ہارے، اور کبھی کیا کہتے تھے کبھی کیا کہتے تھے۔ ان کی جو تقاریر ہیں ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے کتنی سخت زبان استعمال کی اداروں کے حوالے سے، وہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی ان کے حوالے سے سخت زبان استعمال کر رہا ہے یا نہیں، لیکن یہ جس قسم کی سخت زبان استعمال کرتے رہے وہ ابھی بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اچھا جی، مخصوص سیٹوں کے اوپر نون لیگ والے بھی پہنچ گئے پشاور ہائی کورٹ۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا ہے کہ جناب جو جے یو آئی ایف والے ہیں ان کو 7 سیٹوں کے بدلے 10 سیٹیں دے دی گئی ہیں مخصوص، اور ہمیں 7 جنرل نشستوں پر صرف 8 مخصوص نشستیں دی گئی ہیں۔ یہ بڑی زیادتی ہے۔ اب آپ اس سے دیکھیں کہ اس سے زیادہ کیا یہاں پہ مذاق ہو سکتا ہے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو 7 سیٹوں کے اوپر آپ نے 10 سیٹیں دے دی ہیں اور ہمیں 7 سیٹوں پہ صرف 8 سیٹیں دی ہیں۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ مخصوص جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ جنرل سیٹیں ہیں، مثال کے طور پہ اگر 20 ہوں گی تو 1 مخصوص سیٹ ملے گی، تو یہاں پہ جنرل سیٹیں کم ہیں اور مخصوص سیٹیں کے درمیان زیادہ بانٹ دی گئی ہیں، لیکن اس پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ دے دی گئی ہیں، مجھے کم دی گئی ہیں، تو لہٰذا مجھے بھی زیادہ دی جائیں۔ بائی دا وے یہ وہی مخصوص سیٹوں والے ہیں جن کو اب پچھلی تنخواہیں بھی حکومت نے دینے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق۔ اچھا، کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ کل کی ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ عاشورہ کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے۔ آگے پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کیسے چلانی ہے اس حوالے سے کافی باتیں ہونی ہیں۔ کل جن لوگوں نے جا کے عمران خان صاحب سے ملنا ہے اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب شامل ہیں، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب شامل ہیں، اس میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب شامل ہیں، اس میں نیاز اللہ نیازی صاحب شامل ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب شامل ہیں، اور ظہیر عباس جو وکیل ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اب کل ان کی ملاقات ہونے دی جائے گی یا نہیں ہونے دی جائے گی؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو پہلے بھی پروٹیسٹ کے حوالے سے خان صاحب نے کچھ چیزیں بتائی تھیں، ہو سکتا ہے کہ کل وہ کوئی ان کو حتمی شکل دیں کہ آپ نے کس قسم کی تحریک چلانی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی ملاقات بھی امپورٹنٹ ہے، سلمان صفدر صاحب تو ان کے وکیل ہیں، ان کی ملاقات بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اب دوسری جانب جو تحریک والا معاملہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ ہم تک جو ذرائع سے انفارمیشن پہنچی ہے
اور کافی مستند ذرائع پاکستان تحریک انصاف کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. مجھے نہیں لگتا کہ اس مہینے میں کوئی تحریک اپنے پیک پہ پہنچ جائے گی. ابھی انہوں نے ایک مومنٹم بنانا ہے اور مومنٹم بنا کے جو پیک ہے جو تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے، ہو سکتا ہے کہ سپٹمبر، جس کو آپ ستمبر کا مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں، ستمبر کے مہینے میں جا کے چیزیں تھوڑی سی ہاٹ ہونا شروع ہوں گی. آج اگلے ایک مہینے کے اندر یعنی جولائی ہے، تو جولائی میں اس مہینے میں کیا کوئی بہت بڑی تحریک شروع ہو جائے گی؟ ویسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پلاننگ اس قسم کی ہے کہ ایک مومنٹم بنانا ہے جولائی میں، اگست میں اور سپتمبر کے مہینے تک. موسم بھی تھوڑا بہتر ہو جائے گا، کارکن بھی باہر نکل سکے گا، حالات بھی مزید جو اس وقت ون پیج ہے اس کے حوالے سے جو لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے. عالمی سطح پہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، پاکستان سے کچھ ایسے مطالبات ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حکومت کے اوپر مزید دباؤ پڑے گا، عوام کے اندر حکومت کے حوالے سے مزید ریزنٹمنٹ پھیل سکتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اب تک میں نے انفارمیشن جو مختلف لوگوں سے بات کر کے گیدر کی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو تحریک ہے، احتجاجی تحریک، وہ سپٹمبر کے مہینے میں جا کے کہیں پہ پیک پہ آئے گی. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سڑکیں گرم ہوں. اگر اس سے پہلے بھی یہ کرنا چاہیں یہ کر تو سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ موسم کے معاملات بھی ہیں، کچھ دیگر معاملات بھی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگست کے مڈ سے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں تھوڑی سی آگے بڑھنا شروع ہوں گی اور ستمبر کے مہینے تک کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک جو ہے ان کی فل سوئنگ میں آ سکتی ہے. اس مہینے جولائی کے مہینے میں مجھے وہ سڑکوں کے اوپر تحریک اس طرح چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس طرح بہت سارے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ عاشورہ کے فوراً بعد یہ بڑے پیمانے پہ ایک تحریک شروع ہو جائے گی. ویسا اس مہینے میں مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو مختلف لوگوں سے بات کر کے مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم سپتمبر میں سڑکیں گرم کر دیں گے، لیکن جب آپ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں، ہم ویسے کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ اپنا اس میں جو کیلکولیشن کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. تو اس سے میرا یہ اندازہ ہے کہ سپٹمبر کے مہینے تک لگتا ہے کہ ان کی تحریک جو ہے وہ فل سوئنگ میں شاید آ جائے. این ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو جائے، لیکن مجھے اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.